الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، آج ہمارے جمعے کا موضوع لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے ہم اور آپ کو دنیا میں ہمارے فائدے کی چیزیں بھی بتائی اور ہمارے نقصان کی چیزیں بھی بتائی۔ کچھ چیزیں صاحب شریعت کے اعتبار سے ہیں، کچھ چیزیں انسانی ماحول کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ چیزیں دنیاوی جو لوگ رہتے ہیں یا دنیاوی جتنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہیں ان کے اعتبار سے بھی بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، ہر چیز کو بتا دیا ہے کہ اے میرے انسان، تو پہلے اس قرآن کو سمجھ، اس قرآن کو دیکھ اور اس قرآن کی طرف غور کر۔ جیسے میں اس کی مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، موبائل ہو یا فریج ہو یا اے سی ہو، تو جتنی بھی ضروریات کی مشینری چیزیں خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں ایک کتابچہ بھی ساتھ ملتا ہے۔ اس کتابچے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آیا زمین کے بارے میں؟ آپ نے فریج خریدی، زمین کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہوگا؟ آیا فصلوں کے بارے میں لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کتاب میں اس فریج کا، اس ڈی فریزر کا جو ایسی خریدی، ایسی والی کتاب میں اس ایسی کے معاملات لکھے ہوں گے کہ اس کو آن کیسے کرنا ہے، اس کو آف کیسے کرنا ہے، مطلب کہ یہ چیزیں تمہیں کیسے فائدہ دیں گی۔ ایک اس کے فوائد لکھے ہوتے اور اس کے دوسرے نمبر پر اس کی چیزیں اندر جو فریج کی یا اے سی کی، ادھر یہ چیز ہے، اس کا یہ ہے، یہ لکھا ہوتا ہے مشینری۔ تیسری چیز اس کے اندر جو لکھی ہوتی ہے وہ یہ لکھی ہوتی ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ آپ اے سی کا ریموٹ پانی میں ڈالو گے تو ریموٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ اے سی کے نیچے اگر آگ جلاؤ گے تو یہ ٹھنڈک نہیں دے گی، یہ تو جل جائے گی۔ تو اسی طرح ہر چیز دنیا کی جب ہم خریدتے ہیں، جب آپ اور ہم لیتے ہیں، تو دنیا میں اس مشینری کی ہمیں وہ کتاب چاہ مل کر اس کا فائدہ، اس کا نقصان اور اس کے پرزہ جات یہ ہمیں بتاتے۔ تو اسی طرح ہم اور آپ انسان ہیں، اور اس کائنات میں سب سے افضل جس کو فرمایا وہ انسان ہی کو فرمایا کہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے۔ جیسے شادی دلہے کے بغیر نہیں ہوتی، تو اسی طرح یہ کائنات انسان کے بغیر نہیں ہے۔ انسان ہے تو یہ کائنات ہے۔ پھر آگے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ حدیث میں یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے یہ کائنات بنائی، پھر مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تو یہ قرآن ہم اور آپ کی رہبری کرتا ہے
یہ قرآن ہم اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس انسان کے لیے، اب انسان نان مسلم اور مسلم دونوں اس میں شامل ہو گئے کہ اس قرآن نے ان دونوں کی رہنمائی کی ہے۔ قرآن پاک میں ان دونوں کے لیے نفع بھی بتایا، اور اسی طرح اپنی زندگی ایسے گزارو گے تو آپ کو فائدے ہوں گے، اگر ایسے نہیں گزارو گے اور اگر اس کے خلاف گزارو گے تو جس طرح اے سی کے ریموٹ، فریج کے ریموٹ کو ہم پانی میں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا، اس کتابچے میں لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے لیے لکھا ہے کہ اگر تم ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور طریقوں کے مطابق انسان تو زندگی گزارے گا تو تیرے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے، تیرے لیے آخرت میں بھی خیر ہے۔ اب آگے پھر انسان، قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، آپ نے اپنے ذہن پر نہیں چلنا، اپنی سوچ پر نہیں چلنا، اپنے دل کے ارادے اور اپنے جو جذبات اس پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات فرما دی ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ ہم اور آپ کے پاس سارے احکامات اللہ کے لے کر بھی آیا۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ قرآن ان پر نازل ہوا، اور اس قرآن کی تشریح اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ جو اس قرآن میں نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی، اقوال، افعال، اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ ثابت ہے۔ مطلب کہ ہم اور آپ کی زندگی اچھی کیسے ہو، انسان کی زندگی کائنات میں اچھی کیسے ہو، وہ احکامات، وہ طریقے اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بتا دیے۔ اسی طریقے سے کہ انسان جو دوسروں کے لیے فائدہ بنتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ جب آپ دوسروں کا فائدہ دیکھو گے، جب آپ کسی اگلے کا اچھا سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بھی اچھا سوچیں گے، اللہ پاک تمہارے لیے بھی اچھا کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ النمل نازل کی ہے۔ نمل کا عربی میں نمل کہتے ہیں چونٹی۔ چونٹی حقیر، کثیر، ایسی چھوٹی مخلوق ہے کہ جس کو ہم اور آپ کئی پاؤں کے نیچے بے خیالی میں روند دیتے ہیں، پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نمل کا قصہ کیوں ذکر کیا؟ ہاتھی کو ذکر کرتے، شیر کو ذکر کرتے، کہ اسد، سورۃ الاسد ذکر کرتے، اسی طریقے سے سورۃ الفیل یہ ذکر کر دیتے، تو یہاں پر سورۃ النمل ذکر کی۔ سورۃ النمل ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ سورۃ النمل ذکر کرنے کا جو یہاں مقصد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ اور حکومت ایسی دی تھی کہ یہ ایسی حکومت کسی نبی کو اور تا قیامت کسی بادشاہ کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی حکومت ملی، جنات کی حکومت ملی، پرندوں کی حکومت ملی، آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی حکومت ملی، زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی حکومت ملی، اور اس کے ساتھ ایک ایسا تخت دیا تھا جیسے آج کی ہماری نئی ٹیکنالوجی میں ہوائی جہاز کہتے ہیں، ایسا ایک تخت تھا جس تخت پر 4 لاکھ سیٹیں لگی ہوتی تھی، اور اس تخت میں کوئی مشینری نہیں تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنی مخلوقات کو بٹھاتے، اپنی رعایا کو بٹھاتے، اپنے وزراء کو بٹھاتے اور خود
صدر نشین والی کرسی پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ اے ہوا اس کو فلانے ملک میں پہنچا دے، تو وہ ہوا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو وہ ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ تو وہ تخت آ رہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ النمل چونٹی والی سورت کا نام کیوں رکھا؟ تو وہ تخت آ رہا تھا، تو چونٹیوں کا جو سردار جو بڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے قبیلوں میں ہماری برادریوں میں سردار ہوتے ہیں، تو وہ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو۔ اگر سردار اپنی رعایا کا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہوگا تو اس دنیا میں بھی اس سردار پر عذاب ہوگا، اور قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی اس سردار اور وڈیرے اس چودھری پر عذاب ہوگا۔ تو سورۃ النمل میں جو چونٹیوں کا سردار تھا، جو چونٹیوں کا جو بڑا تھا، اس نے کیا کہا؟ قرآن جو اس کو بیان کر رہا ہے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قرآن کے یہ الفاظ ہائی لائٹ ہے، محدثین نے اس کو ذکر کیا، کئی عربی کی تفاسیر نے ذکر کیا کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ، عربی میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ کا معنی نام کی وجہ کیا بنی؟ سورۃ النمل، نمل معنی چونٹیوں والی سورت، اور چونٹی حقیر اور کثیر اور نکیر مخلوق ہے، وہ نام رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے یہ واقعہ ہے۔ تو اس اپنے سردار نے دیکھا جو چونٹیوں کا جو بڑا تھا، اس نے کیا کہا؟ اے چونٹیوں، یا ایھا النمل ادخلوا، نمل، اے چونٹیوں نمل، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے سوراخوں میں، کہ سلیمان و جنودہ، جنود کہتے ہیں لشکر کو، سلیمان اور اس کا لشکر مانا وہ تخت آ رہا ہے، اب یہاں اترے گا۔ وہ مخلوق سمجھ گئی، وہ چونٹی سمجھ گئی یہاں اترے گا، تو فوراً ان کی خیرخواہی اور ہمدردی اس چونٹیوں کے بڑے نے، سردار نے، اگوان نے، چودھری نے، اس کے بڑے نے کیا کہا کہ سلیمان و جنودہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، ایسے نہ ہو کہ تم سلیمان اور اس کے لشکر کے اس تخت کے نیچے روند دیے جاؤ اور سلیمان اور لشکر والوں کو پتہ ہی نہ چلے، بے خیالی میں تم مار نہ دیے جاؤ۔ اس نے یہ ہمدردی کی اپنی مخلوق کے ساتھ، اس نے ہمدردی کی اپنی ہم جنس کے ساتھ، اپنی ان چونٹیوں کے ساتھ ہمدردی کی، تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کا سب اول الاول ہے، اس ساری کائنات کو جس نے بنایا، اللہ نے اپنے اس قرآن میں تا قیامت اس قرآن کے اندر سورۃ النمل رکھ دی کہ چونٹیوں والی سورت کے، کیوں کہ اس نے اپنی مخلوق کی، اپنی ہم جنسوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے چونٹی کو اوپر اٹھا دیا۔ اب اگر ہم نمل، سورۃ النمل کا نام لیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکی، نمل 3 حرف ہوئے تو 30 نیکیاں مل گئی، کیوں کہ قرآن کا حصہ چونٹی بن گئی۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اس نے اپنے ہم جنسوں کی، اپنے قبیلے کی، اپنے جو ماتحت تھے ان کی فکر کی۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو وڈیرے ہیں، ہمارے جو چودھری ہیں، اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے۔ اگر وہ اپنی رعایا کی ہمدردی اور خیرخواہی کریں گے تو تا قیامت ان کا نام زندہ رہے گا۔ اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ بدنیت کے ساتھ چلیں گے، اپنی رعایا کے ساتھ فراڈ کے ساتھ چلیں گے، دوغلا پالیسی کے ساتھ چلیں گے، حرام خوری کے ساتھ چلیں گے، ان کو تکلیفیں دیں گے، تو وہ بھی اور ان کی اولادیں بھی دنیا میں بھی ذلیل ہوں گی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گی۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے نامور بادشاہ آئے، آج ان کی قبریں بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ بادشاہ
وہ حکمران، وہ رعایا، جن رعایا اور حکمرانوں نے اور جن سردار اور وڈیروں نے اپنے ان کے ساتھ دل کی خلوص اور نیت کے ساتھ ہمدردی کی، خدا نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا، ان کی اولادوں کا بھی نام زندہ رکھا۔ آپ دیکھ لو، یہ چیلنج ہے، آپ اس کو دیکھ لو۔ تو اس وجہ سے میں آج کے اس پیغام میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کینالوں کا مسئلہ ہمارے جو وکیلوں نے لڑا، میں آج اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں ان کو سلام ہے، ان کو سلام ہے۔ نہ انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی دیکھی، نہ انہوں نے کوئی قبیلہ دیکھا، نہ انہوں نے کوئی اپنا علاقہ دیکھا، نہ انہوں نے کوئی زبان دیکھی، اور وہ اپنے گھر بار کی قربانی دے کر اور ہمارے ببرلو بائی پاس پر آ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو عامر نواز ہے یہ سندھی مادری زبان اس کی سندھی نہیں ہے، پر اس نے سندھ کے ہمدردی میں، عوام کی ہمدردی میں، سندھ عوام کی ہمدردی میں اپنی جان کا سودا کیا۔ انسان کبھی بھی اپنی جان کا سودا کسی چیز پر نہیں کرتا، اپنی جان کو بچاتا ہے۔ مخلوق آپ دیکھو، بلی کا بچہ بھی اپنی جان کے فکر کرتا ہے، سامنے آگ نظر آئے، کنواں نظر آئے، کبھی بھی اس میں نہیں گرے گا۔ پر ان وکیلوں نے، ہمارے شہر شاداب کوٹ کے وکیلوں نے، خصوصاً شفیع محمد کھوسو جو ہمارے بار کا بڑا ہے، مظفر بروئی، بیرسٹر اختر حسین جبار، اور اس طرح دیگر بھی ہوں گے، مجھے ان کے نام نہیں، جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہم اور آپ کے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے یہ بہت بڑا کار خیر تھا، بہت بڑا کام تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمن بنو، نفرت ہو جاتی ہے، پر کسی کے رزق کا دشمن نہ بننا، کسی کی اولاد کا دشمن نہ بننا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے۔ جو مخلوق کو فائدہ دے گا اللہ اس کے فائدے کا نظام کرے، جو مخلوق کا نقصان کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو تباہ کر دے، یہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے وکیلوں نے، اسی طرح میرے مفتی ذات بھائی میرے محسن حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہیں وکیلوں کے، محمد آصف شیخ ادا اسلم جج صاحب کے بیٹے، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ میں آج اپنے اس میں بھی ان کو سلام کہتا ہوں، اپنے قافلے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ حیدرآباد سے وہ چلا اور ببر لو کی طرف بھی آیا۔ اسی طریقے سے کمبر کے وکیل ہیں، اسی طریقے سے لاڑکانہ کے، اسی طریقے سے میں ہمارے نواز ورائی، ان کی میں ٹیم کو، یہ جتنے بھی وکیلوں نے کیا، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ان کی اولادوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کیوں کہ انہوں نے پوری مخلوق کا فائدہ سوچا۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کو قصہ سنایا۔ دوسرا قصہ قرآن سے سنا رہا ہوں، جو لوگوں کا فائدہ کرے گا اللہ نے قرآن میں ان کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ وہ کوئی بڑے اہم لوگ نہیں تھے، بڑے وہ والے لوگ نہیں تھے کہ پاور والے لوگ ہوں، یہ سپر پاور ہے، یہ فلانے پاور ہیں۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی سپر پاور ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی سمجھ اور بے نیاز ذات ہے۔ سورۃ اللقمان، حضرت لقمان حکیم، جمہور کا قول علماء کا اس میں کہ نبی تھے یا نہیں تھے، ہم اس طرف نہیں جاتے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، پر سورۃ اللقمان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا۔ 4 رکوعوں کی وہ سورت ہے لقمان۔ اس کی بھی وجہ تسمیم، عربی میں کہتے ہیں وجہ تسمیم، معنی اس سورت کا نام کی وجہ کیا ہے؟ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں صد پند، صد کہتے ہیں 100 کو، پند کہتے ہیں نصیحت۔
100 نصیحتیں تھی، بڑی نصیحتیں کرتے تھے، سرداروں کے لیے نصیحت کی کہ یاد رکھنا اگر تیرے پاس کوئی فیصلے کے لیے آئے، چودھری کے پاس، زمیندار کے پاس، بڑے کے پاس اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہیں، اور واقعی تو دیکھ رہا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہیں، رائے قائم نہ کرنا، فیصلہ قائم نہ کرنا جب تک کہ تو دوسرے کے حال احوال نہ لے لے، کہ ایسے نہ ہو کہ اس نے اس کی 4 آنکھیں نکالی ہوں۔ آج ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیتے، کسی کے پاس پہلے چلے گیا تو وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ ہاں ہمارے دور کی یہ سب سے بڑا المیہ بن گیا ہے۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے، ظلم بن گیا ہے کہ آج مظلوم جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور ظالم دن دناتا پھر رہا ہے، اور جو آگے جلدی شکایتیں کرنا اور اس کے بات کرنا، اس سے بات کرنا، ہمارے ماحول میں کہتے ہیں ہاں اس کو تکلیف ہے تو اس لیے شکایتیں کر رہا ہے۔ نہیں، آج کے دور الٹا ہو گیا ہے، یہ ظالم ہے اس لیے شکایتیں کر۔ آپ دیکھیں گے مظلوم اتنی شکایتیں نہیں کرتا، مظلوم کی آگ سے ڈرا کرو۔ اس لیے میں وڈیروں کو، سرداروں کو، چودھریوں کو اور اپنی برادریوں کو، بڑوں کو کہتا ہوں ایسا کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا کہ فیصلہ تو اس کا تھا، آپ کے جیب میں 2 روپے آ گئے، آپ نے اگلے کا دنیا آخرت تباہ کر دی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا غلط کام نہ کرنا۔ اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو بڑھاؤ، چاہے آپ ہیں، چاہے تاجروں کا بڑا ہے، چاہے کوئی بھی ایسوسیشن کا بڑا ہے، جو 5 آدمیوں کا بڑا ہے، کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے میری عرض ہے کہ ہمدردی پر میں بات کر رہا تھا تو حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا، اس بیٹے کی ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے اللہ نے سورت کا نام سورت اللقمان رکھ دیا۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اتنا عاجز نہ بننا کہ مرغا پہلے اٹھ جائے، مرغا سویرے اٹھ کے آذان دینا شروع ہو جاتا ہے، مرغے سے عاجز نہ بننا کہ تو اپنے بستر پر سویا رہے۔ اور اگلا کام لوگوں کی ہمدردی کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، زبان سے، آنکھ سے، کان سے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت سے، مال دیا ہے تو مال سے، اور اللہ نے ہمت دی ہے تو ہمت سے۔ تو وکیلوں کے پاس مال نہیں تھا، حکمرانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کے پاس جان تھی، جان لے کر آ کے بیٹھ گئے کہ مرنا ہے تو مرنا ہے، پوری سندھ کے عوام کے لیے مرنا۔ تو یہ ہمدردی اور خیرخواہی، اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے، اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے۔ اگر بدخواہی کریں گے، بد نیتی کریں گے اور کسی کے ساتھ بد معاملہ کریں گے، ڈپلوما پالیسی آج ماحول میں چل رہا ہے نا، ڈپلوما پالیسی، میں اس کو کہتا ہوں یہ ڈپلوما پالیسی نہیں ہے، جس کو دوغلا پالیسی کہتے ہیں۔ اس کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں برا آدمی وہ ہے 2 منہ والا۔ منہ تو ہمارا ایک ہے، 2 منہ والا کیوں؟ کیا مطلب؟ اس کے پاس جائے گا اس کی تعریفیں کر کے تاکہ اس کی ہمدردی مل جائے، اور دوسرے کی کہے گا فلانا تو ایسے ہے، فلانا تو ایسے ہے، فلانا تو ایسے ہے، اور دوسرے کے پاس پھر جائے گا ہمارا 2 منہ والا، وہ کہے گا فلانا تو ایسے۔ اس کو کہتے ہیں ڈپلوما پالیسی، نام نہ دو اس کو، یہ منافق ہے، منافق۔ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے، کہتے تھے آپ سچے ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ قرآن نے ان کو ذکر کیا، سورۃ المنافقون اتار دی، اور منافقین کی سزا بھی بتا دی۔ کیا سزا بتائی؟ یہ بتائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہود و غیر مسلموں کے لیے جو قرآن نے سزا ذکر کی، یہود و نصارہ اور اسی طرح جتنے بھی غیر مسلم ہیں، اس سے بھی سخت سزا منافق کو ملے گی۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، یہ ڈپلوما پالیسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی یہ مصلحت کر رہا ہے، نہیں، مصلحت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ آؤ مستند عالم اور مفتیوں سے پوچھو کہ مصلحت کیا ہوتی ہے، مصلحت کس کو کہتے ہیں؟ یہ منافقت ہے کہ 2 منہ والا بن جانا کہ سب خوش رہیں۔ نہیں، دنیا میں تو خوش کر لو گے، قبر میں کس کو کرو گے؟ رب کے سامنے کس کو منہ دو گے؟
تو اس وجہ سے ہم دوسروں کی ہمدردی کریں، دوسروں کا بھلا کریں. وکیلوں نے کام کیا، انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اپنے شہر کے وکیلوں کے پاس بھی حاضری بھروں گا جو اس میں پیش تھی، اور اس کے ساتھ جس نے اس کی صدارت کی ہے، میں انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے ان قریب میں اس کے پاس بھی جا کر اس کو اجرت پہنا کراؤں گا کہ سندھ کی ثقافت، کہ آپ سندھی نہیں ہو پر آپ نے سندھ کے حلالی بیٹے ہونے کا ثبوت دیا. میرا کیس لڑا، میرے بچوں کا کیس لڑا، میری نسلوں کا کیس لڑا، میرے شہر شاداب کوٹ کا کیس لڑا، میرے بلوچستان کے بھائیوں کا آپ نے کیس لڑا کہ یہاں سے پانی بلوچستان جاتا ہے. میرے بدین اور ٹھٹھا اور لوکوٹ اور جو آگے سمندر تک یہ سندھی کی پٹی ہے، ان کا آپ نے کیس لڑا. آپ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دن رات آپ وہاں پر بیٹھے رہے. کتنی بڑی ہمدردی ہے. اللہ ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی عوامی کاموں میں، لوگوں کے کاموں میں، اسی طرح لوگوں کے ذاتی کاموں میں ہمدرد بنائے، کسی کا دشمن نہ بنائے، کسی کی روزی کا دشمن نہ بنائے، کسی کی اولاد کا دشمن نہ بنائے. اگر میری دشمنی ہے مثلا زید سے، اس کی اولاد سے تو دشمنی نہیں ہے، اس کے کاروبار، اس کی زمین سے تو دشمنی نہیں ہے، اس کی روزی روٹی سے تو دشمنی نہیں ہے کہ آپ اس کے اولاد کی روزی روٹی بند کر رہے ہو. تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے، میرے شروع میں بیان کا موضوع تھا لوگوں کا فائدہ پہنچانا. اس وجہ سے وقت پورا ہو گیا، بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم عزم ارادہ کریں. خدا کی قسم اللہ کا قانون اس دھرتی پر چلتا ہے، لوگوں کا نہیں چلتا. آپ کر کے دیکھو، اچھی نیت کر کے دیکھو، لوگوں کا فائدہ کر کے دیکھو. کہاں دیکھو وہ ورائچ لوگوں کا فائدہ کیا، پوری دنیا نے اس کو ہیرو کر دیا. اور کہاں وہ حکمران جو کرسی پر بیٹھے اور لوگوں کا نقصان سوچا، خدا نے دنیا جہان کی لعنتیں ان پر ڈالی. سب نے سنا، دیکھا، ریکارڈ پر موجود ہیں، ہر ایک کے ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہ ریکارڈ تاریخ بن گئی قیامت تک. سندھ آج مجھے ایک نے کہا کہ شاداب کوٹ پر کسی نے کتاب نہیں لکھی ہے. کچھ مجھے کلپیں بھی بھیجی، ادا اسلم جج صاحب نے مجھے بھیجی. میں نے کہا میں آپ کو بھی سلام کہتا ہوں کہ واقعی شاداب کوٹ پر آپ نے پوری تاریخ لکھی ہے، اور اس کو ہمارے میر صاحب نے بھی اس کتاب کو خریدا، اور بے نظیر صاحب نے بھی جو ہے نا اس وقت میں اس کتاب کی خریداری کی تھی. تو ہمارے شہر کے یہ محسنین ہیں. اللہ پاک ایسے ہمدرد، ایسے اچھے لوگوں کا سایہ ہم سب پر قائم دائم فرمائے، اور ایسے لوگوں کی محبتیں ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.